السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے راز کی بات ہے، لیکن یہ راز کی بات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا جب آپ یہ والی بات سمجھیں گے۔ ذرا اسے غور سے سنیے گا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے، گویا وہ شخص اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اللہ آپ کو توجہ سے دیکھ رہا ہے اور آپ کا دماغ اور سوچ کہیں اور ہے۔ اب یہاں ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ کتنا تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا کہ کوئی جب آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی سوچ میں گم ہوں۔ کیا آپ کو اس وقت برا نہیں لگے گا؟ ذرا تصور تو کریں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور پھر آپ منہ موڑ لیں جیسے آپ بات ہی نہیں کر رہے ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ حرکت نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں؟ ایک واقعی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کے وقت سفر کر رہے تھے کہ وہ ایک وادی میں پہنچے جہاں درخت وغیرہ تھے، تو انہوں نے وہاں آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو اچانک سے شیر آ گیا، تو سب کے سب پناہ لینے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے، لیکن ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے تہجد کی نماز پہلے سے ہی شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پر شیر آ گیا، لیکن وہ بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور مسلسل نماز میں رہا۔ شیر آیا اور اس کے ارد گرد گھوما اور واپس چلا گیا۔ اب سب درخت سے نیچے اتر گئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ تو پاگل ہو گیا تھا، شیر آیا اور تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور میں کچھ اور سوچوں یا محسوس کروں۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی پیدا کی گئی مخلوق سے ڈروں۔ اب ذرا سوچیں اس شخص کی نماز میں کس حد تک خشوع خضوع ہوگا۔ اب میں آپ کو راز کی بات بتانے لگا ہوں جس سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ راز اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، مگر انڈائریکٹلی یعنی بالواسطہ بتایا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے مومن کی ایک صفت ہے، علامت ہے کہ وہ اپنی نماز میں خضوع خشوع کرنے والا ہو۔ اگر آپ کسی کے ایمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بس اس کی نماز دیکھ لیں۔ اگر اس کی نماز میں خشوع ملے تو یہ اچھی علامت ہے، اور اگر نہ ملے تو یہ اچھی علامت نہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ خشوع کی علامت ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں؟ اب یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان تو ایک لازمی چیز ہے، اور باقی جتنی علامتیں اللہ نے فرمائی ہیں یہ سب ایک مومن ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا نماز میں خشوع بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن میں ایک اور علامت انڈائریکٹلی بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ چیز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خاشعین فرمایا اور آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی ایک راز ہے خشوع کا. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. یہی ایک ایسی راز کی بات ہے خشوع کی. اگر آپ سچا یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات کریں گے اور اس بات پر جتنا یقین پختہ کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی نماز میں خشوع بڑھتا چلا جائے گا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک کامل اور سچے مومن کی طرح اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع رکھنے والا بنائے. آپ سب بھی دل سے کہہ دیجئے آمین یا رب العالمین.